السلام علیکم دوستوں، میرے ساتھ موجود ہیں حکیم رانا ہمایوں رشید صاحب۔ ان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ بنا وقت کو ضائع کیے۔ حکیم صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کے اندر، خواہ وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہے جسے مشت زنی کہا جاتا ہے۔ مشت زنی کی لت پڑتی کیوں ہے؟ مشت زنی کے نقصانات کیا ہیں؟ اور اگر کسی کو اس کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ چھٹکارا کیسے حاصل کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا سوال یہ تھا کہ مشت زنی ہے کیا؟ مشت زنی دراصل اپنے ہاتھ سے ہی فعل انجام دے کر اپنے عضو تناسل کے ساتھ ہی اپنے سیکسول پارٹ کے ساتھ خود اپنے ہاتھ سے اپنے جو مادہ حیات ہے، مادہ طاقت ہے جو انسانی زندگی کا، جس کے اوپر سارا برہنِ منت ہے، وہ باہر نکال دینا۔ تو یہ عادت جو ہے انسان کو یا تو پڑتی ہے کچھ برے دوستوں کی صحبت سے، بعض اوقات کچھ غلط قسم کی تصاویر، لٹریچر اور کچھ غلط پورن موویز وغیرہ کی وجہ سے۔ اور نقصانات اس کے تو کافی زیادہ ہیں، کافی سارے حکماء کرام نے اس کے اوپر لب کشائی کی ہوئی ہے، لیکن کچھ مزید میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جو چیز اللہ تعالیٰ نے جہاں جو اس کا استعمال بنایا ہے، اگر اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ جب آپ فطرت سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے نقصانات تو جھیلنے پڑتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسے۔ اب اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان ایک اس فعل بد کو جو انجام دیتا ہے، سب سے پہلے تو اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، کیونکہ حدیث نبوی میں بھی اس چیز کے بارے میں اشارہ ہے، کیونکہ جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ نمبر 2، جب انسان اس کے ساتھ یعنی کہ اگر ایسا کرتا ہے، سب سے پہلے جو نقصان ہے کہ اس کے عضو تناسل کے جو نسیں ہیں یعنی کہ وینز، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے، ان میں حساسیت آ جاتی ہے، سینسبلٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے نمبر 1 سب سے پہلے وہ ذکاوت حس کا شکار ہو جاتا ہے۔ کس کا سر؟ ذکاوت حس ایک بیماری ہے، اوکے، یعنی کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی رگڑ سے، ذرا سے خیال سے، غلط خیال سے بھی ذہن میں تو ان کا جو مادہ کا انزال ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر یہاں تک صورتحال پہنچ جائے تو وہ پھر عورت کے قابل انسان نہیں رہتا، پھر مختلف قسم کی دوائیں اس کو استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی اچھا حکیم مل جائے جو واقعی حکمت کو جانتا ہے تو اس کی دی ہوئی میڈیسن سے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ چڑھ جائے نیم حکیم کے ہتھے تو وہ اس کو طرح طرح کے الٹے سیدھے کشتہ جات میں پھنسا کے اس کا بیڑا غرق بالکل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اس سے جو ہے انسان کا جو دماغ ہے سب سے پہلے وہ کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اگر مادہ حیات، جس کو یعنی کہ انگلش میں سپرم یا سیمن کہا جاتا ہے، اردو میں جس کو عام ہماری زبان میں منی کہا جاتا ہے، اس میں بھی نقص پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اصل خمیر ہوتا ہے، اصل اس کی کریم، وہ تو پہلے ہی وہ نکال چکا ہوتا ہے، بعد میں پیچھے رہ جاتا ہے بالکل پتلا پانی، جس کے اندر جو کرم حیات ہیں یعنی کہ پریگننسی کے لیے جو جرمز ضروری ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو پہلے انسان نکال چکا ہوتا ہے، تو اس کے ہاں پھر اولاد کے ہونے کے چانسز بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان میں جو ٹائمنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ رکھی ہے، میڈیکلی حکیموں کے مطابق اور ڈاکٹرز کے مطابق، اگر ایک انسان کم از کم 2.5 سے 4 منٹ تک فور پلے کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ جو اصل کام ہے، اگر وہ 2.5 سے 4 منٹ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے۔ پھر اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹائمنگ اس کے بالکل صفر ہو جاتی ہے، 0 پہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو مختلف قسم کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں، جن میں اکثر لوگ جو ہیں حکیم حضرات وہ نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ نشاور چیزوں سے مراد مثلاً افیم کا استعمال کرتے ہیں، کوکنار یعنی کہ جو پوست کے ڈوڈے ان کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھنگ کا استعمال کئی حکماء حضرات کرتے ہیں، کئی ایسے بیجوں کا استعمال کرتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، وہ دماغ میں خشکی پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ بجائے بہتری کے وقتی طور پہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت بہتر ہو گیا، لیکن وہ اندر سے ہی بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ فیم کا مزاج ہوتا ہے انتہائی سرد خشک، وہ جسم میں سردی اور خشکی پیدا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے وقتی طور پہ ٹائمنگ تو اس کی بن جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کسی بھی نشاور چیز کا عادی ہوتا ہے، سب سے پہلے جسم میں خشکی پیدا ہوتی ہے، اور خشکی کے بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، بواسیر بھی ہو سکتی ہے، خون کے اندر زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے سوزاک وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور کافی اس کے مزید نقصانات ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو جو یہ نقصانات ہیں مد نظر رکھیں،
اور دوسرا یہ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اللہ تو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے. اگر یہ خیال انسان ذہن میں رکھے تو نہ صرف اس غلط عادت سے بلکہ وہ ہر قسم کے غلط کام سے باز رہ سکتا ہے. اس کا یہ ہے کہ صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے، گیم وغیرہ کرے، اپنی خوراک بہتر کرے، یعنی کہ خوراک میں وہ چیزیں کھائے جن میں روغنیات کا استعمال زیادہ ہے، لیکن زیادہ گرم چیزیں کھا کے بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی کہ فطرت کے مطابق چلے. کسی بھی چیز میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ وہ کلو واشربو ولا تسرفو، یعنی کہ کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، یعنی کہ فضول خرچ کی مت کرو. کسی بھی کام میں اگر آپ میانہ روی اختیار کرتے ہیں تو وہ بہتر رہتی ہے کہ اپنی روزانہ کی خوراک میں بادام وغیرہ کو، مکھن، دیسی گھی، دودھ، دہی، موسم کے مطابق جو پھل ہیں ان کو استعمال زیادہ کیا جائے، اور ان کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں پختہ فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. تو آہستہ آہستہ اس پر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے وہ جو شادی ہے وہ بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جس طرح روٹی کی بھوک ہے، یہ بھی ایک جنسی بھوک بھی انسان میں یہ ہے. تو لہٰذا اس کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان ظاہر ہے جب جائز ذرائع نہیں ملیں گے تو وہ ناجائز ذرائع استعمال کرے گا. تو لہٰذا والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پر، اپنے بیٹے پر، بیٹی پر، سب پر نظر رکھے، کہیں وہ کسی غلط کام کی طرف ملوث نہ ہو جائیں. حکیم صاحب، ایک انڈین ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہیں ان کے کلپس، وہ کہتے ہیں کہ مشت زنی جو نوجوان کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ تو اگر آپ نہ بھی کریں تو بھی آفٹر اے منتھ آپ کی باڈی سے وہ جو اخراج ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو مشت زنی آپ دن میں 12 بار بھی کریں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے سب سے پہلا میرا پیغام یہی ہے کہ کوئی چیز بھی جب آپ فطرت کے مطابق ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر فطرت کے خلاف کریں گے، میں نے پہلے بھی بات آپ کو بتا چکا ہوں، تو وہ کام نقصان دہ. مثال کے طور پہ جیسے موت ہے، اب موت جو اللہ کی طرف سے آنی وہ تو آنی آنی، اس سے پہلے بندہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ مرے نہ، لیکن اس کے جسم پر اثرات تو ہوں گے. اسی طریقے سے حالانکہ پسینہ ہے ہمارے جسم سے نکلتا ہے، قدرتی امر ہے، لیکن یہ بھی اگر زیادہ مقدار میں نکل جائے تو اس کے لیے انٹیک ہونا پڑے گا. کوئی نہ کوئی ہمیں پانی، جوس، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں ایسی لینی پڑے گی لیکوڈ جو کہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی پوری کر دے، ورنہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے تھوک جو کہ ہمارے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لعاب دہن جو رکھا ہوا ہے، اب یہ تھوک کے کام کیا؟ نمبر 1، یہ ہمارے منہ کو گیلا رکھتی ہے تاکہ بولتے وقت ہماری زبان جو ہے وہ دائیں بائیں بآسانی حرکت کر سکے. نمبر 1. نمبر 2، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہی تھوک ہمارے کھانے میں شامل ہوتی ہے جو کہ کھانا ایزیلی چبانے کے قابل ہو جاتا ہے اور دائیں بائیں آسانی سے حرکت کر سکتا ہے. اور یہی تھوک ہمارے گلے کو گیلا رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ خوراک پھسلتے ہوئے بآسانی معدہ تک پہنچ جاتی ہے. اگر اس میں ہی کمی واقع ہو جائے، بندہ بلا وجہ کبھی ادھر بندہ تھوکتا رہے، تو منہ میں جو ہے سلائیوا کی کمی ہو جائے گی جس میں منہ خشک ہو جائے گا، تو کھانا نگلنے میں اور حتیٰ کہ بات کرنے میں بھی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک مادہ جو کہ بڑی مشکل سے انسان کے جسم میں اکٹھا ہوتا ہے اور یہ آسانی سے اکٹھا نہیں ہو جاتا، آپ کی خوراک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. معاف کیجیے گا، یعنی کہ اگر آپ کی خوراک میں دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، گوشت، بادام، اخروٹ، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں تو یہ مادہ آپ کے جسم میں زیادہ مقدار میں بن رہا ہے. اور اگر یہ چیزیں آپ کم کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ مادے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور نکال زیادہ رہے ہیں تو اس کے جسم پر بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں. وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کے نقصانات کافی زیادہ ہیں، تو اس کی پھر بات کریں گے آپ سے. ہائی ویورز، یہ جتنی احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی نہ کوئی جسمانی تکلیف پھر بھی موجود ہے، تو پھر آپ، یہ میرا نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میرے مالک کے حکم سے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.